اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام روئے زمین کے مسلمان بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، بہنوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو سیکھو اور اس کا ترجمہ سیکھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اور یہ پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں، جنات تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو، انسانوں کو، جنوں کو ہدایت اور ایمان والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 کی تلاوت بھی کروں گا اور اس کا ترجمہ بھی بیان کروں گا، اور تفسیر ابن کثیر کے توسط سے، قرآنی آیات کے توسط سے اس کی تشریح بھی کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، غور سے سنو۔ اللہ کے نبی کے اوپر درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی کی باقاعدہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، ایک دفعہ درود پڑھنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ خالی چھوٹے سے چھوٹا درود ہی پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹے سے چھوٹا درود ہے۔ ویسے میں جو درود پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد حروف کلام اللہ، یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، قرآن مجید کے تمام حروف کی تعداد کے برابر۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یہ آیت بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا رہی ہے۔ فرعون سے ایک خواب دیکھا تھا، فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، یا اس کے نجومیوں نے اسے بتایا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس خوف کی وجہ سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ خدمت گزاری کے کاموں میں استعمال ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات دی اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ فرعون انتہائی ظالم بادشاہ تھا،
وہ بنی اسرائیل کو ذلت، غلامی، سخت مشقت اور جسمانی اذیت میں مبتلا رکھتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھی اور اللہ کی قدرت کا مظہر بھی کہ اسی قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ واقعہ کئی مقامات پر بیان ہوا ہے۔ سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی۔ سورہ قصص نمبر 28 آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان کے ایک گروہ کو کمزور بنا دیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 141 میں، سورہ اعراف سورت کی قرآن مجید کی 7 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 141 میں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ان واقعات سے عبرت حاصل کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس آیت سے حاصل ہونے والے سبق یہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرماتا ہے۔ مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تاریخ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہر مسلمان کو ظلم کے خلاف اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دنیا میں فائدے، اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے، صبر اور استقامت پیدا ہوتی ہے، انسان ظلم سے نفرت کرنا سیکھتا ہے، شکر گزاری کی عبادت پیدا ہوتی ہے، انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ آخرت میں اس کے کیا فائدے ہیں؟ یہ قرآن کی آیات کو سمجھنے اور ان کو بار بار پڑھنے اور ان کا ترجمہ جاننے سے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا اجر ملتا ہے، صبر کرنے والوں کو عظیم ثواب ملتا ہے، ظلم سے بچنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دعا پڑھ رہا ہوں، اس پہ آمین کہیے گا۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین ہم اہلک وخاصتک وارزقنا تلاوتہ وفہمہ والعمل بہ وتبلیغہ۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، اہل خانہ اور اولاد کو قرآن مجید پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خاص کر کے ہماری اولاد کو، ہماری زوجاؤں کو قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور یہ پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ بقرہ قرآن کی دوسرے نمبر کی صورت ہے، 2 نمبر، اس کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کی اور ترجمہ اور تشریح کی تفسیر ابن کثیر کے توسط سے۔ اللہ تعالی ہم تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو قرآن کو بار بار پڑھنے والا، سمجھ کے پڑھنے والا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا، خود عمل کرنے والا، اور اس کو تمام اپنے آل و اولاد، عزیز و اقارب، رشتہ داروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں اور جنوں کو دین اسلام میں شامل ہونے کی توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے۔ آمین۔ درود شریف پھر پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے اعداد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات اور آخرت کی مخلوقات کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ ماہ محرم میں کثرت سے اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھا کریں، اس کی آل و اولاد کے اوپر سلامتی، درود و سلام بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی اولاد نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی اتنی بڑی قربانی دے سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔